نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے۔ فی طغیانہم یعمہون، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ آج کے اس درس کے اندر انشاءاللہ منافقین کی کچھ حباستیں بیان کی جائیں گی۔ اس سے پہلے درس کے اندر منافقین کی دو بری خصلتیں بیان کی گئی۔ آج کے اس درس کے اندر منافقین کی تیسری حباست اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر پیش فرمائی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب منافقین ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ منافقین اپنے شیطانوں کے پاس تنہائی میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں سے تو استہزاء کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ تو یہاں شیاطین سے مراد ان کے سردار جو یہود اور منافقین اور کفر و شرک کے وہ لیڈر اور ان کے رہنما ہیں۔ شیطان کا لفظ عربی زبان میں بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ ہر سرکش اور بھڑکانے اور گمراہ کرنے والے کو شیطان کہتے ہیں۔ انسان، جنات، حیوانات سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آگے منافقین کی اس احمقانہ بات کا جواب دیا جاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی یہ منافقین بے شعور سمجھتے ہیں کہ ہم دو رخی برت کر مسلمانوں سے استہزاء کرتے ہیں اور ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حالانکہ در حقیقت وہ خود بیوقوف بن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے ساتھ استہزاء کا سامان کر دیا۔ جب اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے اس وقت پھر دفعتاً پکڑ لیے جائیں، چونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دے کر خود انہی کے ساتھ استہزاء کا سامان کر دیا۔ جب اپنی شرارت اور کفر میں خوب کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے اس وقت پھر دفعتاً پکڑ لیے جائیں، چونکہ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان منافقین کے استہزاء کے مقابلہ میں تھا، اس لیے اس کو بھی استہزاء کہہ دیا گیا۔ آخر میں ان منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، یعنی ان منافقین کو تجارت کا سلیقہ بھی نہ ہوا کہ ہدایت جیسی اچھی چیز چھوڑ دی اور گمراہی جیسی بری چیز خرید لی۔ منافقین اکثر چونکہ کاروباری اور تجارتی لوگ تھے تو اس لیے ان کو تجارت کی مثال سے سمجھایا گیا کہ ان لوگوں کو تجارت اور سوداگری کا بھی سلیقہ نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ میں
منافقین کی ان بری حسرتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہم کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ عطا فرمائے تاکہ ہم حق و باطل اور نیک و بد میں تمیز کر سکیں اور حق کو اختیار کر لیں اور باطل سے گریز کریں۔ یا اللہ اس دنیا کی زندگی میں ہم کو آخرت کی تجارت اور کمائی کی توفیق عطا فرما اور دین کو کھو کر دنیا کے کمانے سے کامل طور پر بچا۔ یا اللہ آج بھی جو منافقین ہمارے ملک میں یا عالم اسلام میں گھسے ہوئے ہیں ان کی چال بازیوں سے مسلمانوں کی حفاظت فرما اور امت مسلمہ کو صراط مستقیم پر قائم دائم فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔